تیرگی ختم ہوئی، صبح کے آثار ہوئے، شہر کے لوگ نئے عزم سے بیدار ہوئے، شاخ در شاخ چمکنے لگے خوشبو کے چراغ، عالم خاک سے پیدا نئے گلزار ہوئے۔ عزت مآب جناب صدر، تاریخ 25 دن سموار، مہینہ دسمبر، سال 1876، شہر کراچی، دیش ہندوستان اور انگریز حکمران شب یخ بستہ، صبح صادق موزن اذان دیتا ہے اور پونجا جراح کی خواب میں مسلمان ہند کی آزادی کا آفتاب پرجمال آنکھ کھولتا ہے۔ نام محمد علی رکھا جاتا ہے، آغوش مادر سے گہوارے تک، گہوارے سے مدرسۃ الاسلام تک، مدرسۃ الاسلام سے جامعہ ممبئی تک اور جامعہ ممبئی سے انگلستان تک تعلیم و تربیت کا سفر طے کرنے والا یہ سروقد، پرکشش، خوش مزاج، خوش لباس اور باروب قانون دان عہد شبابی میں میدان سیاست میں اترتا ہے، آل انڈیا کانگریس میں اپنا لوہا منواتا ہے۔ جب گورے کو ہندوستان چھوڑنا محال لگتا ہے تو ہندوستانی مسلمانوں کے مقدر کا یہ سکندر محسوس کرتا ہے کہ صرف انگریز سے نجات ہی نہیں، ایک جداگانہ خود مختار اسلامی ریاست کا قیام بھی لازم ہے۔ اس احساس کی بنیاد بے شک ہندوؤں کی تنگ نظری اور مسلم اقلیت کا ہندو رہنما کا تعصب تھا۔ آخر کار محمد علی جناح حضرت اقبال کے خواب کی تعبیر آل انڈیا مسلم لیگ میں نظر آئی اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ محمد علی جناح مسلمانوں کے قائد نہیں، قائد اعظم ثابت ہوئے۔ جناب والا میرے عظیم قائد نے آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن پاک میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ جناب والا بدعنوانی ایک ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں بابا قوم محمد علی جناح پاکستان کے قیام سے پہلے ہی بہت حساس تھے اور مختلف مواقع پر اس نقصانات بیان کرتے رہتے تھے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد اس ناسور پر قابو نہ پایا جا سکا اور آج اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں۔ جناب والا اب میرا سوال ہے اس بھرے ایوان سے، ہر بچے اور جوان سے، سرکاری نوکر اور سیاستدان سے اور اس دیش کے پارلیمان سے کہ کبھی نہ جھکنے والے، کبھی نہ بکنے والے، غیرت مند، دیانت دار، باکردار اور وفاشوار جناح کے پاکستان کو اقوام عالم کے سامنے بے توقیر کرنے والے چور، لٹیرے اور بدعنوان ہم پر کب اور کیسے مسلط ہو گئے؟ میرے قائد کی خواہش تھی کہ ہم بددیانتی ہمارے قریب بھی نہ پھٹکے، پاکستان کے مجاہدوں کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں، اقلیتوں کا تحفظ کریں اور ہر قسم کے تعصب سے پاک رہیں، پاکستان کو وطن کا، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا کر دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے ملت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، طبقات میں بٹ گئے، جس کو جتنا اختیار ملا اس نے اتنا لوٹا۔ اس سرزمین پاک، اسلام کے قلعے اور دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کے ماضی پہ دہشت گردی کی پٹی آویزاں کر دی اور ہاتھ میں کشکول تھما دیا، ادارے اپاہج اور کھوکھلے کر ڈالے، اتنا مقروض کر ڈالا کہ سسکنے کے لیے بھی سانسیں غیر سے بھیک میں مانگنا پڑتی ہیں۔ آخر پر اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں عزیز وطن کو ریاست مدینہ کے طرز پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عہد کے ساتھ کہ اے قائد، نام تیرا تابندہ رہے گا، یاد تیری پائندہ رہے گی۔ شکریہ۔